محمد نے زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار پہلی امت کے نبی بن گئے امام آئے تھے اپنی امت کے مگر بن گئے وہ نبیوں اور رسولوں کا امام آیا۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا۔ وہ یوسف تھے ہوئے جن پہ زلیخا دل سے شہد آئی۔ وہ یوسف تھے ہوئے جن پہ زلیخا دل سے شہد آئی۔ خدائی کیا محمد پہ خدا کو بھی ہے پیار آیا۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی عزیزان محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، رب ذوالجلال کی فضل و توفیق سے آج ہم سب اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات منتظمین کے انتظام کو، شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس عظیم اجتماع میں میری گفتگو کا عنوان ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ اس طرح کی محفل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے منعقد فرمائی، اور اس طرح کی محفل پہ انعام خالق کائنات نے فرمایا، اور اس محفل کو پسند رب ذوالجلال نے فرمایا۔ اس طرح کی محافل یہ کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں، اور یہ کسی بادشاہ کا گھڑا ہوا کوئی طریقہ نہیں۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تقریب ہے کہ جس تقریب کو، جس محفل کو حضور کے صحابہ نے مسجد نبوی میں منعقد فرمایا۔ آج بانی یہ محفل
محترم جناب امان اللہ مہر صاحب اور ان کے برادر اکبر اللہ بخش مہر صاحب، تو امان اللہ بھائی کہہ رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ جناب یہ میلاد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن سے ثابت نہیں ہے، صحابہ نے نہیں منایا۔ تو عزیزان محترم، آج انشاءاللہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میری بھی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو انشاءاللہ مختصر سے ٹائم میں ایک حوالہ پیش کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں نے دعویٰ کیا کہ اس طرح کی محفل میلاد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے مسجد نبوی میں منعقد فرمائی۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 346، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام نے ایک جلسہ منعقد کر کے رکھا ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کرام سے پوچھا ما اجلسکم، پیارے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، یہ کیسی محفل سجائی ہوئی ہے؟ عزیزان محترم، جو ذات فرش زمین پہ بیٹھ کے عرش بری کی خبریں بتائے، وہ اپنے غلاموں کے مسجد نبوی کے جلسے سے کیسے باخبر ہو سکتے ہیں، کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ شاید کوئی کہے کہ حبیبی صاحب سمجھ آ رہی ہے، حوالہ دیتے دیتے آپ خود اپنے ہی عقیدے میں پھنس رہے ہیں۔ آپ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی بیٹھے ہوں فرش زمین پہ اور باتیں بتاتے ہیں فرش زمین کی، تو عرش بری کی خبریں بتانے والا وہ اپنے غلاموں کے اس جلسے کا بھی خبر نہیں رکھتا، اپنے صحابہ سے پوچھ رہا ہے کہ ما اجلسکم، پیارے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ عزیزان محترم، بات ایسی نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ان صحابہ کے جلسے کا خبر نہیں تھی، انہیں علم نہیں تھا، نہیں، بلکہ میرے آقا کے پوچھنے کی حکمت یہ تھی کہ آج میرے پوچھنے پہ میرے صحابہ جو جواب دیں گے میں اس کی تصدیق کر دوں گا اور وہ آنے والے غلاموں کے لیے جواب بن جائے گا، وگرنہ یہ کہ جی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، تو پھر بخاری ہے حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا، میرا لاڈلا بیٹا حارثہ شہید ہوا ہے، یا رسول اللہ بتائیے اب وہ کس مقام میں ہے؟ اگر تو وہ جنت میں ہے پھر تو میں خاموش ہو جاؤں، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں اپنے بیٹے کے لیے رو لوں۔ عزیزان محترم، اس صحابیہ کا سوال دیکھیں کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے اور پھر وہ اب کس مقام پہ ہے، وہ پوچھنا چاہتی ہے کہ میرا بیٹا جنت کے کس مقام پہ فائز ہے۔ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر، اور صحابیہ پوچھ رہی ہے۔ پھر میرے آقا نے یوں نہیں فرمایا کہ اے صحابیہ تم مجھ سے نماز کے مسئلے کے متعلق پوچھ،
تو زکوٰۃ کے مسئلے کے متعلق پوچھ، یہ تو غیب کی خبر ہے، میں کیا جانوں؟ اور تو نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ حارثہ کو ہم نے زمین میں دفن کیا، یہ تو غیب کی خبر ہے۔ نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے غلامہ تو پریشان ہو رہی ہے، تو مجھ سے پوچھنا چاہتی ہے کہ میرا بیٹا جنت کے کس مقام پہ فائز ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا انہا جنان من الجنت، کہ جنت، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے رب کی تو بہت ساری جنتیں ہیں، اور تو پوچھنا چاہتی ہے کہ میرا بیٹا کس مقام پہ فائز ہے؟ ان ابنک اصحاب الفردوس الاعلی۔ اے میری غلامہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ حضرت حارثہ تو جنت کی اونچے مقام پر فائز ہو گئے۔ تو بات یہ نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ میرے صحابہ نے یہ جلسہ مسجد نبوی میں کس قسم کا منعقد کر کے رکھا ہے۔ نہیں، میرے آقا نے فرمایا آج میرے صحابہ، میرے غلام جو جواب دے دیں گے میں اس جواب کی تصدیق فرما دوں گا، مہر لگا دوں گا، کل قیامت تک آنے والے غلاموں کے لیے یہ جواب بن جائے گا۔ اور پھر میرے آقا کو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام۔ یا رسول اللہ ہم نے یہ جو جلسہ منعقد کر رکھا ہے، یہ جو محفل منعقد کر کے رکھی ہے، اس میں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا، اور ہم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کی سعادت نصیب فرمائی، اسلام نصیب فرمایا، اس پر خالق کائنات کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حبیبی صاحب، آپ تو محفل میلاد کو ثابت کر رہے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی محفل جو ہم نے منعقد کر کے رکھی ہے، 1400 سال کے بعد بریلوی حضرات جناب والا محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت ابھی تک حدیث مکمل نہیں ہوئی، میرے آقا کے صحابہ نے کہا وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ ہم خالق کائنات کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی ولادت فرمائی ہمارے اندر، بڑا احسان فرمایا خالق کائنات نے۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کے میلاد کے صدقے میں، آپ کی پیدائش کے صدقے میں جو خالق کائنات نے ہم پہ احسان فرمایا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ صدیوں بعد آج جو صحابہ کرام نے کام کیا وہ شکر ادا کر رہے تھے، آج 14ویں صدی میں بریلوی حضرات میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ما اجلسکم الا ذاکا، اور میرے صحابہ تم حلف اٹھاؤ، قسم اٹھاؤ، کیا تم واقعی محفل میلاد منعقد کر رہے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے قسم دی، حلف دی۔ پھر صحابہ قالو واللہ، صحابہ کہنے لگے قسم ہے اللہ کی، ما اجلسنا الا ذاکا، یا رسول اللہ اور کوئی ہمارے جلسے کا عنوان نہیں تھا، بس یہی جلسہ تھا کہ جس جلسے کا عنوان تھا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر وہی بات جو میں نے ابتداءً کہی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب والا ان کو خبر نہیں تھی، نہیں بلکہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قال انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، اے میرے پیارے صحابہ یہ مت سمجھنا
کہ میں نے تمہیں حلف اس بات پہ دیا ہے کہ مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں ہے، نہیں بلکہ میں نے قسم تمہیں اس لیے دی ہے، حلف تمہیں اس لیے دیا ہے کہ اتانی جبرائیل، ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، فاخبرنی، حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی مجھے کہ یباہی بکم الملائکہ، کہ خالق کائنات فرشتوں کے سامنے اس جلسہ میلاد کے اوپر فخر کر رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور جبریل علیہ السلام نے یہ پیغام دیا، یہ خوشخبری دی کہ خالق کائنات آج تیرے صحابہ مسجد نبوی میں محفل میلاد منعقد کر رہے ہیں، خالق کائنات ان عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جلسے پر عرش بریں پہ جناب والا فخر کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد تو صحابہ بھی منعقد کرتے ہوئے آئے، اور پھر محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 579 ہجری ہے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر ہیں۔ مکے میں میلاد نائے تھیں تو مدینے میں میلاد نائے تھیں تو یہ سبی میں بریلوی چریا دھیان سے 40 روزہ پروگرام تھا منائیں، گھر گھر میں محفل میلاد تھا منائیں۔ میں نے کہا جناب تیرے مطالعے کا قصور، تیرے علماء کا قصور، تیرے استادوں کا قصور اگر انہوں نے نہ بتایا ہو۔ محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ سے لا زال اہل الحرمین الشریفین، مکے والے بھی، مدینے والے بھی، والمصر اور مصر والے بھی، شام والے بھی، یمن والے بھی، وسائر بلاد العرب، تمام ممالک عرب والے بھی، من المشرق والمغرب، مشرق والے بھی، مغرب والے بھی، شمال والے بھی، جنوب والے بھی، وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا کے میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور پھر صرف میلاد منعقد کرتے ہوئے نہیں آتے، اب جس طرح کے یہاں پہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ جاتا ہے، سنیوں کے چہرے خوشیوں سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ بریلوی خوش تھی دائن او بیچارہ تو پریشان چو تھی دعا۔ محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ شَهْرِ رَبِّعِ الْأَوَّلِ، ربیع الاول شریف کا جیسے ہی مومن چاند دیکھتے تھے ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمکنے لگ جاتے تھے۔ وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ شَهْرِ رَبِّعِ الْأَوَّلِ، ربیع الاول شریف کا جیسے ہی چاند نظر آ جاتا تھا مومن خوشیوں کا اظہار کیا کرتے تھے۔ درود شریف بھائی، درود شریف، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ شَهْرِ رَبِّعِ الْأَوَّلِ، ربیع الاول شریف کے ماہ مبارک کی جیسے ہی آمد ہوتی تھی تو مسلمان خوشیوں کا اظہار کرتے تھے۔
بوتھیوں کے تیور نہیں بدلتے تھے، چہرے کا جغرافیہ نہیں بدلتا تھا۔ وَيَفْرَحُونَ، یہ نہ ہے جو بھئی ماتم شروع کرے چھدا۔ وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ شَهْرِ رَبِّعِ الْأَوَّلِ، ربیع الاول شریف کے مہینے کی جیسے ہی آمد ہوتی تھی مومن خوشیوں کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ خوشیوں کا اندانا کو بوڑ مانی جو لنگر تا نہ پچھیندا، ماچن پریشان نہ تھی۔ محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَيَحْتَمُّونَ اِحْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السِّمَاعَةِ وَالْقِرَاءَةِ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وسیع پیمانے پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پڑھنے اور سننے اور سنانے پہ وسیع پیمانے پہ لنگر کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اور پھر یہ لنگر کا اہتمام کر کے جناب والا وہ پریشان نہیں ہوتے تھے۔ وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پہ لنگر پکا کے بے پناہ اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اسے کیا کرتے تھے۔ اور عزیزان محترم، محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مکے میں بھی میلاد تھیں دو ہو، مدینے میں بھی میلاد تھیں دو، اور یہ صرف حافظ نظر علی صاحب 40 روزہ شیڈول جو جناب والا ایجاد نہ ہے کہو، مسلمان جدی کا حضور صلی اللہ تعالی وسلم جس زمانے مبارک میں صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو میلاد کندے آیا، اور ہنی کو بعد سلف صالحین اور ہے محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اور شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات 923 ہجری ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کہا بی بی صاحب پھر قرآن سے تو ثابت نہیں ہوا نا۔ میں نے کہا یار بڑا ڈیٹ ہے تو، یہ 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 15 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، کہیے سبحان اللہ۔ ایڑی ڈھلی سبحان اللہ، بآواز بلند چو سبحان اللہ۔ بس یہ آیت بدھائے وما علیہ الا البلاغ کندو، لنگر بھی اچھی ہو اور ٹیم بھی زیادہ تھی اور طبیعت بھی صحیح نہ ہے۔ دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالی بھائی امان اللہ جی اور اللہ بخش جی گھر میں رزق میں جان میں برکتیں جو نزول فرمائے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ سبحان اللہ، تھکی پیاؤ لنگر جو انتظار۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، سلام ہو یحییٰ علیہ السلام پہ۔ میلاد کا تھا ثابت تھے ابھی بھی صاحب تو چاہی حضور جا میلاد مجھے وڈو بے شرما خالق کائنات فرمائے تو وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، یحییٰ علیہ السلام پہ جناب والا سلام ہو، اور پھر خالق کائنات نے فرمایا اس دن پہ بھی سلام ہو جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا ہے۔ وَيَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا وصال ہوا ہے رب اس پہ بھی سلام بھیج رہا ہے۔ ارے جو رب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد پہ سلام بھیج رہا ہے، اس کے ولادت پہ سلام بھیج رہا ہے، اس کے وصال پہ سلام بھیج رہا ہے، وہ اپنے حبیب کے میلاد پہ کتنے سلام بھیجتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔